ریلیجن میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لوگوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالا تھا کہ آپ غیر اللہ کی بھی عبادت کریں، اور یہ بھی کا لفظ بڑا خطرناک ہے. آلسو کچھ ضعیف روایات ہم کو ملتی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ میں جو مشرکین کے سردار تھے، اور ولید بن مغیرہ وغیرہ قسم کے، یعنی کہ ابو جہل ہوگا یا امیہ بن خلف ہوگا یا اسی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ایک دفعہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو، اس طرح ہم اور تم مل جل کر مکہ میں رہ سکتے ہیں. سننے میں کیسی بات ہے؟ بڑی اچھی بات ہے بھائی. ہم کہتے ہیں ہاں بھائی، ٹو وے ڈائلاگ ہونا چاہیے، کچھ دو کچھ لو کے اصول پر عمل ہونا چاہیے. کمپرومائز ایسے ہی تو ہوتا ہے، ایسی تو مصالحت ہوتی ہے کہ تم تھوڑی میری بات مانو اور کچھ تھوڑی سی میں تمہاری بات مانوں. تو دنیاوی معاملات میں تو یہ کر سکتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھ کو آلو گوشت پسند ہے اور تم کو پیزا پسند ہے، چلو ایک دن پیزا کھا لیں گے، ایک دن میں اپنی پسند کا آلو گوشت پکا لیتی ہوں. یہ کر سکتے ہیں. دین میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا میں تو میری اور آپ کی مرضی ہے نا، حلال چیزوں کے اندر چوائس ہے. اس کے اندر دین کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کے بہاف پہ کون بول سکتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کس چیز پہ کمپرومائز کرنے پر راضی اور کس پہ نہیں؟ اللہ کے بہاف پر صرف رسول بول سکتے تھے، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ تھے وحی کے ذریعے سے. میں اللہ کے بہاف پہ بات کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 4 نمازیں فرض کر دی ہیں، ایک کی ضرورت نہیں ہے. میں کہہ سکتی ہوں یہ. اگر کوئی ہم سے ایسی بات کہہ رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ جھوٹا. اور جھوٹے کی بات ویسے ہی نہیں ماننی چاہیے. تو لہٰذا کمپرومائز کا اختیار ہی نہیں ہے نا. اس میں ریجڈ ہونے کی، فنڈو ہونے کی، ایکسٹریمسٹ ہونے کی، ملا ہونے کی، ملانی ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ جو چیز میری نہیں ہے میں اس میں کیسے کسی کو کوئی اختیار دے سکتی ہوں. میرے گھر آپ آتی ہیں، میرے گھر کے اندر آپ کہتی ہیں میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں، میں اس کرسی پر بیٹھنا چاہتی ہوں، میں کہوں گی بیٹھ جائیے. لیکن میں کسی اور کے گھر میں تو آپ کو یہ اختیار نہیں دے سکتی کہ آپ جائیے ان کے گھر میں داخل ہو جائیے اور جا کے ان کے بستر پر لیٹ جائیے، کرسیوں پہ بیٹھ جائیے. پھر میرا گھر نہیں ہے، میں کیسے آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ یہ کریں؟ آپ کہیں آپ تو بہت ہی فنڈامنٹلسٹ ہیں، آپ بہت ہی ریجڈ ہیں ان چیزوں کے اندر. اس میں مجھے بتائیں ریجڈ کی بات ہے کوئی؟ تو ان الفاظ کو، اس ٹرمینالوجی کو پہچانیں اور فوراً بیک فٹ پہ مت چلی جایا کریں اور فوراً اپولوجیٹک مت ہو جایا کریں. اس ٹرمینالوجی کو پہچانیں. یہ سب پریشرائز کرنے کے طریقے ہیں. جہاں ویپنز کی جنگ لڑی گئی ہے، ہتھیاروں کی جنگ لڑی گئی ہے، وہاں سائیکولوجیکل وارفیئر بھی استعمال کیا گیا ہے، نفسیاتی جنگ بھی لڑی گئی ہے. اسلام کی جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں ہے، یہ نفسیاتی جنگ بھی ہے اور اعصاب کی جنگ بھی ہے. اٹس اے وار آف نروز. کس کے نروز کتنے اسٹرانگ ہیں؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اعصاب مضبوط کر دے. وہ جو عصبی نورن ہم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے اعصاب کے اندر، میری نروز کے اندر نور ڈال دے، لحمی نورن گوشت میں، بشری نورن میری سکن کے اندر. اتنا انسان کو مضبوط ہونا ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کے سارے حملوں کو پہچان جائے کہ اچھا اس اینگل سے آ کے مجھ کو یہ کمپرومائز کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ نئی دعوت تو ہے نہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے انہوں نے شروع کی ہوئی تھی. تو کہا کہ تم یہ بس خالی برا بھلا کہنا چھوڑ دو، بس ہاتھ مل کے رہیں گے. اور کہا کہ اچھا اگر تم ایسے نہیں کرتے تو 1 سال تم ہمارے بتوں کو پوجو، دوسرے سال ہم تمہارے ایک معبود کی بندگی کریں گے. ہم کہیں گے بھائی دیٹ ساؤنڈز ویری ریزنیبل. اتنا اچھا آفر ہے، سچ اے ریزنیبل آفر کہ 1 سال تم ہمارے معبودوں کی کرو، 1 سال ہم تمہارے معبود کی کرتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے یہ تک انہوں نے کہا تھا آگے کہ آپ آ کے صرف ہمارے معبودوں کو ٹچ کر دیجئے، صرف ان کو ہاتھ لگا دیجئے، ایک طرح سے سینکٹیفائی کر دیجئے ان کو، اتنا ہی کافی ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا تم بلیو نہیں کرتی فلاں فلاں چیز کے اندر، چلو خالی شامل ہی ہو جاؤ نا، خالی بیٹھ ہی جاؤ، آ کر حصہ نہیں لینا، بس آ کے بیٹھ جاؤ. تو آپ کو کوئی بیٹھا وہاں دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ وہ فلاں جو قرآن کا کورس کرتی ہیں وہ بھی تو وہاں موجود تھیں. اس کا مطلب ہے صحیح ہوگی نا مجلس، وہ تو پڑھی لکھی ہیں نا، ان کو تو معلوم ہے سب کچھ. دیکھا آپ نے چیز کہاں سے کہاں جاتی ہے، کتنی دور تک پہنچ جاتی ہے. تو جیسے ہم نے بات کی کہ یہ ضعیف تو ہیں روایات، لیکن قرآن کی روشنی میں لگ رہا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ ایسا قصہ تھا، کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی. اور سورہ زمر کی آیت سے بھی ان روایتوں کو تقویت ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے کہ ضرور کافروں نے اس قسم کی پیشکش کی ہوگی. اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پریشرائز کیا. تو اس پر ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کن کلام نازل فرما دے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی.
اس کا ایک نام تو ہم جانتے ہیں سورت الکافرون، اس کا ایک نام سورت المنابذہ بھی ہے۔ نبذہ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا کسی چیز کو، تو کیا پھینکا گیا ہے اس میں؟ کفار کا آفر پھینک دیا گیا ان کی طرف کہ اپنا آفر اپنے پاس رکھیں، ہمیں اس کمپرومائز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ایک لیسن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زندگی میں ہر چیز بکنے کے لیے نہیں ہوتی، ایوری تھنگ از ناٹ فار سیل۔ زندگی میں ہر چیز کمپرومائز کے لیے نہیں ہوتی۔ تو جو ان کی آفر تھی ان کی طرف پھینک دی گئی کہ ٹھیک ہے ہم نقصان برداشت کر لیں گے، ہم پریشر اٹھا لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے مضبوط اعصاب دیے ہیں، اپنے آپ کو کبھی انڈر ویلیو نہ کریں، انڈر مائن نہ کیا کریں، اپنے آپ کو یہ کبھی نہ کہیں کہ میں تمہیں تو نروز ہی اسٹرانگ نہیں ہے، مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا، میں تو نروس بہت ہو جاتی ہوں، ہائے اللہ میں کیا کروں، میں تو اتنی ویک ہوں۔ نو، بالکل بھی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہے بھی، تب بھی اپنے آپ کو مضبوط بنا کے رکھیں کہ نہیں میں کر سکتی ہوں، میں یہ پریشر اٹھا سکتی ہوں۔ اللہ نے بہت اسٹرانگ بنایا، اور عورت کو تو اللہ نے بے حد مضبوط بنایا ہے، تبھی ہم رخصت ہو کے سسرال جاتی ہیں، ورنہ مرد آتے۔ اور امیجن کریں مرد اگر رخصت ہو کے سسرال آتے، ان کی نروس کا کیا حال ہوتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو بہت زیادہ جذباتی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ فرشتہ بھی سسرال ہو، گھر والوں کو چھوڑ کر جانا آسان کام نہیں ہوتا، اپنا میکہ چھوڑ کے جانا۔ کیپیبلٹی ہے نا عورت کے اندر نئی جگہ جا کے ایڈجسٹ کرنے کی، تو عورت تو ہے ہی ہاجرہ، وہ تو کرتی ہے ہجرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک گھر سے دوسرے گھر۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کبھی نہ کریں۔ اور یہ جو ایمان والوں کو کمپرومائز کی جو دعوت دیتے ہیں، بظاہر یہ صلح اور دوستی کا پیغام لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پردے میں بہت بڑا فساد ہوتا ہے۔ ایسی دعوت قبول کرنے والے نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، نہ اسلام میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں نہ کفر میں ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں۔ اور یہ کمپرومائز کا جو یہ ایشو ہے نا کہ تھوڑا یہ بھی لے لو، تھوڑا یہ بھی لے لو، ڈونٹ بی ریجڈ، ڈونٹ بی فنڈو، یہی چیز انسان کو منافق بناتی ہے۔ تو جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی، ہر چیز بکنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں اتنی زیادہ پرائس لیس ہیں کہ کوئی دنیا اس کی قیمت لگا نہیں سکتی، اور یہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دین، میری آخرت۔ میں اپنی آخرت داؤ پہ نہیں لگا سکتی، میں اپنی آخرت نہیں بیچ سکتی دنیا کے لیے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ایسا بنائے کہ ہم اس پہ سودا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ساری دنیا مل کر بھی جنت میں ایک کوڑا، ایک وپ ڈالنے کی جگہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ جنت میں جو کچھ دنیا اور دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا میں امیر ترین کتنا ہوگا، کتنا پیسہ ہوگا؟ نام لے لیں جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اور ہمارے سامنے ان کے نام ہیں، اتنے 65 بلین اور 100 بلین وغیرہ وغیرہ۔ سب سے امیر ترین کون ہے دنیا کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں ہر اس چیز سے بہتر ہیں جس پہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دنیا نہیں کہا، ہر وہ چیز جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ انٹائر سولر سسٹم کس نے فتح کیا ہے؟ پورے سولر سسٹم کو کسی نے بھی نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ تو کمپرومائز کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کوئی دام دے ہی نہیں سکتا اس کے۔ تو یہ جو کمپرومائز کی دعوت ہوتی ہے، یہ ہوتی بڑی خطرناک ہے، اس کو پہچان لینا چاہیے۔ جو لوگ کمپرومائز میں لگے رہتے ہیں، یا تو وہ دین ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں، اسی کی طرف سے ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں، یا منافق بن جاتے ہیں، اور سارا توحید کا عقیدہ کرپٹ ہو جاتا ہے ان کا۔ اور جیسے ہم نے بات کی کہ کافر اگر اپنے دین پہ کمپرومائز کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اپنی آئیڈیالوجی پہ کنوکشن ہی نہیں ہے ان کو، تبھی تو کمپرومائز کرتے ہیں وہ۔ اور دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلی کہ دین اسلام میں اور طریقہ عبادت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک چیز بھی غیر مسلموں کے دین کی نہیں لے سکتے۔ آئی ریپیٹ، غیر مسلموں کے دین کی۔ لوگ کہتے ہیں مائک بھی تو کفار کی ایجاد ہے، تو یہ کوئی دین کا حصہ ہے؟ دین کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو ریچولز ہیں، موڈز آف ورشپ ہیں، وہ ہم کافروں کے نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ قرآن میں فرمایا ہے کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہود اور نصارہ کو ولی مت بناؤ۔ تو ولی مت بناؤ کیا مطلب؟ کہ ان کا مائک مت استعمال کرو؟ نہیں، تو سیل فون چھوڑیں پھر سارے۔ تو یہ ولی بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ایجادات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا ان سے دوستی نہیں کر سکتے۔ ولی کا مطلب ہے کہ دین میں ان کے پیچھے مت چلو، دین کے معاملے میں رول ماڈل نہیں بناؤ، دینی محبت نہیں رکھو۔ ایبسلیوٹ نو ہے، کرسمس نہیں منا سکتے، کراس نہیں استعمال کر سکتے، ہولی نہیں کھیل سکتے، پیلے رنگ کو مبارک شبھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے بات۔ مانگ کے سندور کو سہاگ کی علامت نہیں سمجھ سکتے۔
اور اگر وہ سندور، آپ کو پتہ ہے نا ان کے یہاں تو بڑے بڑے توہمات ہوتے ہیں کہ سندور اگر گر گیا تو میاں مر جائے گا، اور شیشہ ٹوٹ گیا تو میاں مر جائے گا، ہر وقت ان کی میاں کی جان اٹکی رہتی ان چیزوں کے اندر۔ ہمارے یہاں الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ نہ شیشہ شوہر کی زندگی کا مالک ہے، نہ سندور، سب اللہ مالک ہے زندگی کا۔ دعا کریں، صدقہ دیں، الحمدللہ۔ سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ چیزیں ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے بیکاز یہ ان کے ریلیجس ریچولز ہیں۔ اس کے ساتھ پیلا رنگ ان کے ہاں مبارک سمجھا جاتا ہے، اور کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ پیلا رنگ مبارک ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی ملاوٹ ہمیں نظر آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں شادی ہی تو ہے تو کیا ہوا؟ اس 7 سہاگنیں کیا چیزیں؟ کہاں سے آیا یہ نمبر؟ ان کے ہاں آپ کو پتہ ہے جب شادی ہوتی ہے تو وہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو تو پاس پھٹکنے ہی نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں نحوست ہے اس کے اندر۔ اور کون آ کے لڈو کھلائے گا؟ 7 سہاگنیں۔ تو کیا ہوگا 7 سہاگنوں نے آ کے اگر دلہن کو لڈو، مٹھائی، چاکلیٹ وٹ ایور کھلا دیا تو اب کیا ہوگا کہ دلہن سدا سہاگن رہے گی۔ تو ماشاءاللہ وہ تو ساری کی ساری خدا آ گئی ہیں، 7 گاڈز، جن کے اختیار میں سہاگ بھی ہے اور خوشیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور دلہن کو پیلا رنگ پہنا دیا تو کیا ہوگا؟ ہر بلا سے بچ جائے گی۔ سمجھتے یہ ہیں، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو اتنی لمبی داستان اس لیے سنائی کہ ہم اپنی زندگی میں پہچان سکیں ان چیزوں کو۔ اور یہ بھی ہم کو بتا دیا کہ سارے دین برابر کے قابل قبول نہیں ہیں، نہ وہ صحیح ہیں، سارے دین غلط ہیں۔ صحیح دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جملہ آج کل چاہے وہ انٹرفیتھ ڈائلاگ ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو، اس کو قبول نہیں کریں گے، نہیں کریں گے نا، نیور۔ وہ کمپرومائز کی دعوت دیں گے کہ تم یہ کہو آ کے انٹرفیتھ پلیٹ فارم کے اوپر کہ آپ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں، نہیں کہہ سکتے۔ یہ ان کو دعوت دینی ہے دین کی۔ قیامت کے دن نعوذ باللہ کوئی بفے نہیں سجا ہوا ہوگا، چوائس نہیں دی جا رہی ہوگی، کتاب رکھی ہے آپ کے پاس، نکالیں پیج کون سا ہے، اچھا عیسائیت کا پیج، او چلو عیسائیت کے حساب سے آپ سے ہم سوال پوچھتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہوگا۔ اچھا آپ ہندو تھے، اچھا بتائیں بھگوان کی کتنی بیویاں تھیں، ایسے تھوڑی پوچھا جائے گا۔ سب سے کیا پوچھا جائے گا؟ کس کے مطابق؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ صرف اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو قرآن میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیا چیز تم کو جہنم میں لے گئی؟ پہلا جواب جو جہنمی دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ جہنم میں خالی مسلمان پڑے ہوں گے کیا؟ مشرک، کافر، ایگنوسٹک، سب یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور نماز پڑھتا کون ہے؟ مسلمان پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو اسلام کے مطابق فیصلے ہوں گے جنت اور دوزخ کے۔ اگر یہ بات ہم ذہن کے اندر نہیں بٹھائیں گے، ہم کبھی اپنے دین پہ جم نہیں سکتے۔ اگر سارے دین صحیح ہیں تو میں کیوں فجر کی نماز پڑھوں اٹھ کر؟ وائے؟ کیوں نہ میں چرچ جاؤں ہفتے میں ایک دفعہ اور قصہ ختم۔ اگر سارے دین صحیح ہیں تو ہندوؤں کی طرح ناچیں اور گائیں اور رنگ کھیلیں اور بسنت منائیں اور پتنگیں اڑائیں اور عیش کریں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ کر سکتے ہیں میں اور آپ؟ ایسے نہیں کر سکتے۔ کیا چیز رکھتی ہے مسلمان مجھ کو؟ یہ یقین مجھے مسلمان رکھتا ہے کہ سوائے اسلام کے کوئی راستہ جو ہے وہ جنت میں لے کے مجھ کو جا نہیں سکتا، اور اسی پر سارا حملہ آج اسی کے اوپر ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ نے کلیئر کہہ دیا ہے قرآن میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو خسارے سے بچائے۔ اب یہ آیت مسکوٹ بھی بہت کی جاتی ہے کہ جو جس دین پر ہے وہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، آپ کہیں کہ بھئی حجاب کرو، لکم دینکم ولی دین، وہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ایک خاتون کچھ بدعت کی دعوت دے رہی تھیں کہ آپ فلاں چیزیں ہمارے ہاں آپ اس میں آئیں۔ میں کہا دیکھیں یہ تو نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پر، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر دیتے ہیں۔ پورا مضمون شروع سے آخر تک دیکھیں، شروع کیسے ہوئی ہے، یا ایھا الکافرون۔ ریلیجس کمپرومائز کی بات نہیں ہے، کمپرومائز کو ریجیکٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ اور یہ سوچنا کہ سارے ادیان کو ایک بلینڈر میں ڈالیں گے اور ایک دین الہی نکال کر رکھ دیں گے جیسے کہ اکبر نے کرنے کی کوشش کی تھی، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا، نیور ہو نہیں سکے گا۔ جب چیزوں میں ملاوٹ ہوگی تو خالص کہاں سے رہی پھر وہ؟ تو ایک چیز بس یاد رکھیں کہ اسلام میں ریلیجس ٹالرنس بہت ہے، انتہائی ٹالرنٹ ریلیجن ہے اسلام۔
چرچز کی، سیناگوگس کی، مندروں کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. تمام ادیان کو فالو کرنے والوں کی جان، مال، عزت ایسی ہی محترم ہے جیسے مسلمان کی جان، مال اور عزت محترم ہے. کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی لا خدا ہو، ان سب کی جان، مال، عزت محفوظ ہوگی اسلامی حکومت کے اندر. سب کی عبادت گاہیں محفوظ ہوں گی. ان کو اپنے دین کے مطابق اپنی شادی، بیاہ، وراثت، عبادت سب کرنے کی اجازت ہوگی. ایبسلیوٹ فریڈم ہے ان کے پاس. اتنی ریلیجس ٹالرنس ہے کہ تمہارا دل کرتا ہے کہ تم کہتے ہو اتنا بڑا شرک کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ان کو اجازت ہے کہنے کی اسلامی گورنمنٹ میں. کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کچھ نہیں کہا جائے گا ان کو. کسی کو پیپل کی پوجا کرنی ہے، گائے کی پوجا کرنی ہے، شوق سے کرے، کوئی اسلامی حکومت نہیں روکے گی. لیکن جہاں مونوتھیزم کی بات ہے، اپنی باؤنڈریز جہاں شروع ہوتی ہیں، ان کمپرومائزنگ مونوتھیزم ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا بالکل. یہ یہاں پہ پیغام ہے جو کہ دیا گیا.